الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو شخص اس کا انکار کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کا انتخاب میں نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ جماعت المسلمین کا دعویٰ ہے الجماعت القدیمہ پمفلٹ میں کہ قرآن مجید اور احادیث نبوی کا صحیح ترجمہ معلوم کرنے کے لیے جماعت المسلمین کی طرف رجوع کیا کیجیے۔ یہ ہماری چیزیں ہیں اور ہم ہی ان کا صحیح مطلب جانتے ہیں۔ جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کی آئینہ دار ہیں، صفحہ 499۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں بلکہ پوری دنیا کے عرب و عجم کے لیے ایک چیلنج ہے۔ لیکن جب کوئی یہ دعویٰ پڑھے گا اور پھر اشتیاق صاحب کی تقریر سنے گا جس میں وہ قرآن مجید کی آیات بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، تو بتائیے سننے والے جماعت المسلمین کے متعلق کیا قائم کریں گے؟ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کے سامنے سالانہ مرکزی اجتماع 2019 سے اشتیاق صاحب امیر جماعت المسلمین اور ان کے بیٹے سفیان کی تقاریر سے وہ آیات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو انہوں نے غلط سلط پڑھی ہے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور جن آیات کا میں حوالہ دوں تو آپ قرآن مجید کھول کر خود بھی دیکھتے رہیے اور غیر جانبدار ہو کر غور سے سنیے کہ اشتیاق صاحب اور سفیان وہ مشہور آیات بھی صحیح نہیں پڑھتے جو جماعت کی دعوت میں عام طور پر پمفلٹس میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ سورہ انبیاء دیکھ لیجئے، اس میں آیت نمبر 92 اور 93، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون۔ اس میں آپ غور کیجئے کہ الفاظ ہیں امۃ واحدۃ، اور اشتیاق صاحب جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو وہ امۃ واحدۃ پڑھتے ہیں، یعنی دو زبر کی جگہ دو پیش پڑھتے ہیں۔ پھر جو دوسری آیت ہے
آیت نمبر 93، تو اس میں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون کہ صرف آخری الفاظ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون پڑھتے ہیں، اور پھر آیت شروع سے جب پڑھنے لگتے ہیں تو وَتَقَطَّعُوا کو فَتَقَطَّعُوا پڑھتے ہیں، یعنی واو کی جگہ فا پڑھتے ہیں۔ سنیے ان کی آواز میں یہ آیت۔ ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، میں یہ تمہاری امت ایک امت ہے، بس تم مجھ سے ڈرو، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ کل الیہ راجعون فتقطعوا امرهم بینہم کل الیہ راجعون۔ کیا پھر انہوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آؤ گے تو ہمارے پاس ہی۔ امید ہے کہ اس میں اشتیاق صاحب کی غلطیاں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی۔ اب اس سے ملتی جلتی آیت سورہ مومنون میں بھی ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اشتیاق صاحب جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ان کے بعد ہذہ ہے، لیکن اشتیاق صاحب ہذہ نہیں پڑھتے۔ پھر امتکم کے بعد امتاً واحدتاً ہے، لیکن اشتیاق صاحب امتاً واحدتاً پڑھتے ہیں۔ سنیے ان کی آواز میں۔ ایک اور جگہ فرمایا ان امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، فاتقون مجھ سے ڈرو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، پھر انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقے فرقے بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، یہاں بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر فرقہ جو ہے، ہر حزب جو ہے جو اس کے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیات نمبر 118 اور 119 اس کے الفاظ جو عموماً پڑھے جاتے ہیں، آیات تو پوری نہیں پڑھی جاتی، لیکن ایک آیت کا آخری حصہ اور دوسری آیت کا پہلا حصہ وہ عموماً پڑھا جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ۔ ان دو آیات کے الفاظ جب اشتیاق صاحب پڑھتے ہیں تو وہ لفظ مختلفین کو مختلفون پڑھتے ہیں، اور مر رحمہ کو مر رحمہ پڑھتے ہیں۔ سنیے ان کی آواز میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں ولا یزالون مختلفون الا من رحم ربک، اے لوگ، اے رسول، یہ تو لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے مگر جس پہ آپ کے رب کا رحم ہو جائے وہ اختلاف سے بچ جائے۔ حالانکہ یہ بڑی مشہور آیات ہیں جو تقاریر میں اختلاف کی مذمت میں جماعت کے سٹیج سے پیش کی جاتی ہیں، مقررین اس کو بڑے جوش اور جذبے سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ اشتیاق صاحب نے بھی پیش کی ہے اور غلط پڑھی ہے۔ اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس آیت کے یہ الفاظ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ یہ الفاظ اشتیاق صاحب پڑھتے ہیں اپنی تقریر میں، تو سنیے کہ وہ یہ آخری الفاظ کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ واللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے
اور فرقہ بندی کے حوالے سے، اختلاف کے حوالے سے جماعت کے پلیٹ فارم سے، جماعت کے اسٹیج سے، جماعت کے خطیب اور مقررین حضرات اس کو بڑے جذبات میں پیش کرتے ہیں۔ آیت یہ ہے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب سن لیجئے کہ اشتیاق صاحب یہ آیت کس طرح پڑھتے ہیں، بالخصوص إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات پر خاص غور کریں کہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، کان الناس امۃ واحدۃ وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سنا آپ نے، آیت میں صحیح لفظ ہے اوتوہ، اور اشتیاق صاحب نے پڑھا اوتو، پھر من بعد کے الفاظ چھوڑ دیے ہیں اور آگے جا ما جاءتہم بینات پڑھے ہیں، حالانکہ صحیح الفاظ ہیں من بعد ما جاءتہم البینات۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 159 جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ یہ آیت جماعت المسلمین کی دعوت اور عقیدے کی بنیاد ہے، لیکن اشتیاق صاحب یہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ اس کو آپ غور سے سنیے کہ فرقوا دینہم کے بعد وَكَانُوا شِيَعًا کو کس طرح پڑھتے ہیں، سنیے۔ سورہ انعام میں ہے، ان الذین فرقوا دینہم لست منہم شیء۔ سنا آپ نے، کتنی مشہور آیت ہے اور اشتیاق صاحب کس طرح پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 65 جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ یہ آیت بھی فرقہ بندی کے عذاب ہونے کے سلسلے میں جماعت کے پلیٹ فارم سے فرقہ بندی کے خلاف اکثر پیش کی جاتی ہے، پمفلٹس میں بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لیکن جب اشتیاق صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں تو توجہ سے سنیے کہ علیکم چھوڑ کر پڑھتے ہیں، اور او یلبسکم کو ویلبسکم پڑھتے ہیں، ویذیق بعضکم کو یذیق بعضکم پڑھتے ہیں۔ سنیے، ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ اعراف کے اندر، قل هو القادر على ان يبعث عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم ويلبسكم شيئا يذيق بعضكم بعض بعض۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آیت کا حوالہ سورہ اعراف کا دیا ہے، حالانکہ یہ آیت سورہ انعام کی ہے، لیکن خیر یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، ایسی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آیت جس طرح غلط سلط پڑی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بالخصوص ایسی صورت میں کہ آپ کی بنیاد ہی ان آیات پر ہیں اور اس کے باوجود آپ کو یہ آیات پڑھنا نہیں آتی۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 30 اور 31 یہ بھی جماعت المسلمین کی دعوت کی بنیادی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ جب اشتیاق صاحب اپنی تقریر میں یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں تو من الذین فرقوا دینہم کے بعد وکانوا شیعا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وکل حزب بما لدیہم فرحون۔ سنیے کس طرح وہ یہ آیت پڑھتے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے، کیا فرما رہی ہے؟ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرنا اور مشرکین نہ ہو جانا۔ من الذین فرقوا دینہم وکل حزب بما لدیہم فرحون۔ کیا اس طرح آیت پڑھنے سے کوئی یہ یقین کر سکتا ہے کہ یہ امیر العالم ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اگر میرے ہاتھ پر کسی نے بیعت نہیں کی تو وہ مسلم نہیں ہوگا؟ اسی طرح سورۃ الاعراف کی سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ جب اشتیاق صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں تو غور سے سنیے کس طرح پڑھتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، جب جہادیوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم ابھی مسلم ہوئے ہو۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا۔ وان تطيعوا الله ورسوله، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہے لا یلدکم منکم من شیء، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ اسی طرح تقریر میں ضمنی طور پر واللہ علیم بذات الصدور یہ الفاظ آیت کے پیش کیے ہیں، تو آپ سن لیجئے کہ یہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ وہ اللہ بذات صدور، اللہ دل کی بات کو جانتا ہے۔ کیا یہ چھوٹی سی آیت اشتیاق صاحب کی زبان سے سمجھ آ گئی آپ کو کہ انہوں نے کیا پڑھا؟ اب سورہ شورى کی وہ آیت وہ کس طرح جھٹکوں سے پڑھتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں کس طرح ان کی غلطی بیان کروں۔ جو غلط پڑھ رہے ہیں وہ غلطی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس غلطی کو کس انداز میں بیان کروں کہ یہ غلطی کی ہے۔ کیسے جھٹکوں سے آیت پڑھتے ہیں، سنیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ واللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور چاہتا ہے جو اس کی طرف جو انابت اللہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ سالانہ اجتماع 2019 کے ایک ہی تقریر کے اندر 8-9 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ اشتیاق صاحب نے مشہور ترین آیات کو کس طرح غلط سلط عجیب انداز میں اس کی تلاوت کی ہے۔ اب اس کے بعد ان کے بیٹے سفیان، جن کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، راہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ اشتیاق صاحب کے بعد وہ اس کرسی پر برا جمع ہوں، ان کی تقریر آپ سن لیجئے۔ سالانہ اجتماع 2019، اس میں وہ بڑے جذبات میں آیات پہ آیات پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کہ تمام آیتیں انہوں نے غلط پڑھی ہیں۔ ان کی تقریر آپ سنیں تو جس آیت کا انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 کا انہوں نے اپنی جو ہے تقریر میں اپنے عنوان کے حساب سے اس کا انتخاب کیا ہے، اور یہ آیت پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ جماعت سے جو لوگ نکل گئے ہیں یا جو لوگ اشتیاق صاحب کے عقائد سے اتفاق نہیں کرتے، ان کے اوپر یہ آیت فٹ کی ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان سے کفر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سنیے آیت جو ہے قرآن مجید کی وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہ آیت ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم
ان لوگوں کی کہ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ آیت انہوں نے اسی تناظر میں پیش کی ہے کہ جو لوگ اشتیاق صاحب کے عقائد سے متفق نہیں ہیں تو جو لوگ ان سے متفق ہیں وہ اگر ان لوگوں کی بات سنیں گے جو متفق نہیں ہیں تو وہ ان کو کفر کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ یہ آیت انہوں نے اسی تناظر میں پیش کی ہے، لیکن یہ آیت سفیان نے جب تقریر میں پڑھی ہے تو من الذین اوتوا الکتاب کی جگہ من اہل الکتاب کے الفاظ پڑھے ہیں۔ سنیے ان کی آواز میں، قرآن مجید اپنے سامنے کھول کے رکھیے اور پھر آپ سنیے کہ وہ یہ آیت کس طرح پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من اہل الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اب یہاں پر جماعت کے پمفلٹ الجماع کی ایک عبارت مجھے یاد آ گئی، جو جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کے آئینہ دار ہیں، اس کے صفحہ 606 پر لکھے ہے کہ جس میں صلاح الدین صاحب کا حوالہ دیا ہے کہ صلاح الدین صاحب نے لکھا تھا کہ آیت تو کسی ایک سے بھی نہیں گھڑی جا سکی، لیکن موضوع احادیث کا انبار لگ گیا۔ صلاح الدین صاحب کا یہ بیان جماعت المسلمین نے اپنے پمفلٹ الجماع میں نقل کر کے پھر جواب دیا ہے کہ گڑی ہوئی آیت کی مثال دیکھنی ہو تو محمود الحسن صاحب کی کتاب ایضاح الادلہ صفحہ 97 ملاحظہ فرمائیں، جس پر مندرجہ ذیل موضوع آیت ملے گی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ صلاح الدین صاحب ذرا تلاش کر کے بتائیے یہ آیت قرآن مجید میں کس جگہ ہے۔ اب وہی سوال یہاں میں بھی کرتا ہوں کہ ذرا تلاش کیجئے کہ سفیان نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، جس کے اندر من اہل الکتاب کے الفاظ انہوں نے پڑھے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100، جس میں صحیح الفاظ تو یہ ہیں کہ من الذین اوتوا الکتاب، لیکن سفیان نے پڑھے ہیں من اہل الکتاب۔ یہ آیت ذرا دکھائیں کہ یہ کہاں پر ہیں۔ اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 11، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ سفیان صاحب نے جب تقریر میں یہ آیت پڑھی ہے تو فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ کو اِنْ أَصَابَتْهُمْ پڑھا ہے۔ سنیے سفیان صاحب کی زبانی یہ آیت۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی تشریح قرآن مجید میں کچھ یوں فرمائی سورہ حج میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ لوگوں میں سے وہ لوگ جو عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں لیکن اس عبادت میں خلوص نہیں ہے، اس عبادت میں اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرنے کا مقصد نہیں ہے، وہ عبادت اللہ رب العالمین کی ہاں قبول نہیں کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر عبادت کر رہے ہیں، جو محض عیدین کے مسلم بنے ہیں، جو محض جمعہ ادا کرنے کے لیے مسلمین بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہ جو محض عیدین پر آئیں یا جمعے میں شرکت کریں اور عبادت اللہ رب العالمین کی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اصابتہم خیر اطمأن بہ۔ دیکھ آپ نے آیت بھی غلط پڑھی اور فٹ کس پر کی ہے؟ ان لوگوں پر فٹ کی ہے جو جماعت کے اندر ہیں، جو عیدین میں حاضر ہوتے ہیں، جو جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، باقی دور دراز میں رہنے کی وجہ سے وہ ہر وقت ان کی قدموں میں آ کے نہیں گرتے، تو ان کے اوپر یہ آیت فٹ کی ہے۔
کہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جب فائدہ پہنچتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جب فائدہ نہیں پہنچتا تو وہ جماعت چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے اوپر فٹ کی ہے آیت، اور یہ خود اسلام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کے دعوے دار ہیں، تو ان کی یہ حالت دیکھیں کہ قرآن مجید صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے اور دعوے ان کے دیکھیں۔ اور سنیے، فرقہ بندی اور اختلاف کی مذمت میں یہ آیت بھی مشہور ترین آیت ہے جماعت کے اندر، سورہ روم کی آیت نمبر 41، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب غور سے سنیے، اگر آپ نے ابھی تک قرآن نہیں کھولا تو قرآن کھول کے یہاں خصوصی طور پر ابھی سامنے رکھیے۔ سفیان صاحب جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ظَهَرَ الْفَسَادُ کو پڑھتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادِ، اور فی البر کو پڑھتے ہیں فی البر، اور والبحر کو پڑھتے ہیں والبحر۔ سنیے سفیان صاحب کی آواز میں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور خشکی دونوں جگہ پر فساد برپا ہو چکا۔ یہ آیت فرقہ بندی کی مذمت میں جماعت المسلمین کی بنیادی آیت ہے، لیکن سفیان نے یہ بھی غلط پڑھی ہے۔ لیکن افسوس کہ جماعت کے لوگوں کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور اشتیاق صاحب پھر لوگوں کو ترغیب کیا دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مرکز میں پڑھنے کے لیے، الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، قواعد عربی پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، اور ایک اچھے عالم بن کر واپس جاتے ہیں۔ سنیے اشتیاق صاحب کی زبانی۔ جو آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مرکز میں پڑھنے کے لیے، الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، قواعد عربی پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، اور ایک اچھے عالم بن کے واپس جاتے ہیں۔ بتائیے، جب نگرانی کرنے والے اشتیاق صاحب ہوں اور پڑھانے والے سفیان صاحب ہوں، معلم مدرسہ اسلامیہ، جن کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو جن بچوں کو وہ پڑھائیں گے ان کی کیا حالت ہوگی؟ کاش کہ لوگ اپنی آنکھیں کھول کر اپنا اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ فکر مند ہو جائیں۔ یہ ایک ہی اجتماع میں سے صرف اشتیاق صاحب اور سفیان کی تقاریر سے 10-12 آیات پیش کر دیں جو انہوں نے غلط سلط پڑھی ہیں۔ چونکہ عبدالحمید صاحب شادات کوٹ والے، جو جماعت المسلمین کے مبلغ بھی ہیں اور مناظر بھی ہیں، ان کا بھی اگر ذکر نہ کیا جائے تو شاید یہ موضوع نامکمل رہ جائے۔ اس لیے اسی اجتماع میں عبدالحمید صاحب نے تقریر کے آغاز میں جو آیات پڑھی ہیں، پہلے وہ آیات سن لیجئے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 25 تا 28، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب سن لیجئے عبدالحمید صاحب کس طرح پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری 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 واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں انہوں نے ویسر لی پڑھا، حالانکہ صحیح لفظ کیا ہے؟ ویسر لی۔ یہ میں نے مختصر طور پر چند آیات کے حوالے پیش کر دیے ہیں، ورنہ تو احادیث کی عبارتیں بھی بہت ہی غلط طریقے سے پڑھی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اشتیاق صاحب اور سفیان اور عبدالحمید صاحب نے آیتیں یا احادیث کی عبارتیں غلط پڑھی ہیں، تقریباً اکثر وہ مقررین نے آیات غلط پڑھی ہیں۔
اور اسی میں اشتیاق صاحب لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے صرف اس لیے سفر کیا کہ ہمیں دین اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے، ہمارے امیر نے ہمیں حکم دیا ہے تاکہ ہم اجتماع کے لیے شریک ہو جائیں اور قرآن و حدیث سن کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ سنیے اشتیاق صاحب کی آواز میں۔ آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا، اپنے پیسے خرچ کیے، اپنا ٹائم دیا، اپنے گھر سے نکلے سردی کے زمانے میں جبکہ آدمی کو لحاظ اچھا لگتا ہے، اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن آپ نے صرف اس لیے سفر کیا کہ ہمیں دین اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ہمارے امیر نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ہم اجتماع کے لیے شریک ہو جائیں اور قرآن حدیث سن کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ کیا غلط آیات سن کر لوگوں کا ایمان تازہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سننے والوں کے ایمان کا معاملہ تو بعد کی بات ہے، پہلے قرآن سے تو پوچھ لیجئے کہ غلط سلط آیات پڑھنے والوں کا ایمان خود تو خطرے میں نہیں ہے، کیونکہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اور وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 121۔ اب خود ہی سوچئے کہ اشتیاق صاحب اور ان کے بیٹے نے قرآن کی آیات اس طرح تلاوت کی ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق تھا؟ اگر نہیں کی ہیں تو پھر کیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اشتیاق صاحب کی بیعت نہیں کرے گا وہ مسلم نہیں ہے، اور اس طرح کی آیات سننے کے لیے اجتماع میں آ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا؟ جتنا بڑا دعویٰ ہے کہ قرآن اور حدیث ہماری چیزیں ہیں اور ہم ہی اس کے معنی، ترجمہ اور مفہوم اور مطلب جانتے ہیں، اور اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہماری طرف رجوع کیجیے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور اس قسم کا دعویٰ جو ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثلا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی انگلش کا ماہر ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ انگلش سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہماری طرف رجوع کریں۔ یہ جواب سن کر تو لوگ بے چین ہو جائیں کہ ان کے بچے اسی سے انگلش سیکھیں۔ اب لوگ جوک در جوک اس کے پاس آنے لگے۔ جب انہوں نے اس کی انگلش سنی تو جو لوگ انگلش جانتے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ سب کو چیلنج کرنے والا اور سب سے زیادہ انگلش جاننے کا دعویٰ کرنے والا شخص، وہ تو جب واکنگ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں والکنگ، اور ٹاکنگ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں ٹالکنگ۔ یہ سن کر لوگوں نے جان لیا کہ یہ فراڈ ہے، اور اس طرح وہ شخص جو ہے اس کی باتیں سن کر جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو انگلش سے قدر واقف ہوتے ہیں، وہ اس کے جال میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو انہوں نے 2 الفاظ سن کر فیصلہ کر لیا کہ اس آدمی کا دعویٰ غلط ہے کہ میں ہی سب سے بہتر انگلش جانتا ہوں۔ لیکن دین کے معاملے میں جب ایک شخص نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ کوئی آدمی اس کی بیعت کے بغیر مسلم نہیں ہو سکتا، اور پھر جب وہ غلط سلط آیات پڑھتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب آخر میں سفیان کا وراثت کی تقسیم کے متعلق ایک علمی نمونہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ آپ دیکھیے، یہ 12.5 لاکھ روپے کا ترکہ ہے، جس میں بہن، بھائی اور والد جو ہیں وہ وارث ہیں، ان میں یہ ورثہ تقسیم ہوگا۔ تو سفیان صاحب چیف جسٹس جماعت المسلمین اور معلم مدرسہ اسلامیہ نے تینوں وارثوں میں 12.5 لاکھ کی تقسیم یہ کی ہے کہ والد کو، بھائی کو اور بہن کو ہر ایک کو 2,08,333 روپے یہ دیے ہیں۔
آپ اس کو جمع کر لیں یہ جو وارثوں میں تقسیم کیے ہیں تو یہ 6,24,999 روپے بنتے ہیں. باقی 6,25,001 روپے وہ کہاں گئے؟ بتائیے. جس کو وراثت کا یہ آسان سا مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو وہ جماعت المسلمین کا چیف جسٹس کیسے بن گیا اور معلم مدرسہ اسلامیہ کیسے بن گیا؟ اتنے عرصے میں ان کے جتنے شاگرد پڑھ کر گئے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی آپ کی نظر میں؟ اور سفیان کا معاملہ یہ تو پھر بھی بعد کی بات ہے. اس سے پہلے اشتیاق صاحب ان کا ذرا آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے دعوات المسلمین دوم لکھی اور اس میں ایک دعا وہ نقل کی، نیا چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا، الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا. یہ دعوات المسلمین حصہ دوم اشاعت اول سال 2005 صفحہ 34 اور 35 اس پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. تو اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کیا ترجمہ کیا ہے. ہر قسم کی تعریف اس ہستی کے لیے ہے جو اس شہر سے یہ چیزیں لے گیا اور یہ چیزیں لے آیا. آپ دیکھیں شہرن، معمولی اسکول میں جو عربی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو مسلسل علماء کی تقاریر بھی سنتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ شہرن عربی میں آتا ہے کس کے لیے؟ مہینے کے لیے، جس کو انگلش میں منتھ کہتے ہیں. تو یہاں پر شہرن کا ترجمہ شہر کیا ہے، سٹی. اب بعد کی اشاعتوں میں اس کی تصحیح کر دی گئی ہے، لیکن یہ دوسری غلطیوں کی طرح غلطی نہیں ہے کہ تصحیح کرنے پر بات ختم ہو جائے، بلکہ یہ ایک ایسی فاش ترین غلطی ہے کہ جس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے سے جو ہے نا غلطی سے شہرن کا ترجمہ وہ شہر کر لے. بعد کی اشاعتوں میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، ہر قسم کی تعریف اس ہستی کے لیے ہے جو اس ماہ سے یہ چیزیں لے گیا اور یہ چیزیں لے آیا. یہ دعوات المسلمین حصہ دوم اشاعت الصوم سال 2016 صفحہ 52. اب اس میں صرف شہر کا ترجمہ جو ہے وہ نکال دیا اور اس کی جگہ تصحیح کر دی مہینہ، لیکن پھر بھی یہ پورا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اس ماہ سے یہ چیزیں لے گیا اور یہ چیزیں لے آیا. اس ترجمہ کے حساب سے تو آدمی ہر مہینے کی پوری تفصیل ذہن میں رکھے گا کہ اس مہینے میں کون کون سی چیزیں آئی ہیں اور کون کون سی چیزیں چلی گئی ہیں، تاکہ نیا چاند دیکھ کر وہ یہ کہہ سکے کہ ہر قسم کی تعریف اس ہستی کے لیے ہے جو اس زمانے میں جو اس ماہ سے یہ چیزیں لے گیا اور یہ چیزیں لے آیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا ترجمہ غلط ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو یہ مہینہ لے گیا اور یہ مہینہ لے آیا. اب اس کے علاوہ ایک اور علمی نمونہ، اشتیاق صاحب نے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو ایک نالائق عالم ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے محمد ناصر الدین البانی فن حدیث کے آئینے میں. اس کتاب میں تو بہت سی باتیں غلط ہیں، لیکن ایک نمونہ بہت دلچسپ ہے. وہ اس طرح ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہ ان کی تحقیق کو رد کرتے ہوئے اشتیاق صاحب نے امام بغوی کی کتاب شرح السنہ سے ایک تحقیق پیش کی ہے
جس کے عربی الفاظ اس طرح ہیں: وقال الحافظ فی الفتح والحق انہ من قبیل الحسن یصلح للحجتی۔ اشتیاق صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ امام حافظ ابن حجر نے الفتح جلد 1 صفحہ 348 پر کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ حسن بصری کی طرف صحیح ہے۔ یہ ان کی کتاب محمد ناصر الدین البانی فن حدیث کے آئینے میں صفحہ 65۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ایک علمی لطیفہ ہے، اس میں لفظ الحسن ہے جس کو اشتیاق صاحب نے حسن بصری بنا دیا، حالانکہ یہ حسن بصری نہیں ہے بلکہ حدیث کے حسن ہونے کا تذکرہ ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کیا ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے والحق انہ من قبیل الحسن یصلح للحجتی، اور حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کے قبیل سے ہے، یعنی حسن درجہ کی ہے اور حجت کے لیے ٹھیک ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو حدیث کو حسن کہہ رہے ہیں اور اشتیاق صاحب ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ حسن بصری کی طرف صحیح ہے۔ اب اس پر کیا تبصرہ کیا جائے، سمجھنے والے خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشتیاق صاحب نے مرکز کے علاوہ شاخوں میں مدارس کھولنے پر پابندی لگائی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر ان میں قرآن و سنت کا شعور پیدا ہو جائے اور وہ سمجھ جائیں تو وہ اشتیاق صاحب کی غلطیاں اور ان کی خیانتیں بڑی آسانی سے پکڑ سکیں گے، اور یہ وہ چاہتے نہیں ہیں، لہذا انہوں نے آسان طریقہ یہ نکالا کہ مرکز کے علاوہ کہیں بھی کوئی عالم بننے والا مدرسہ نہیں کھلے گا، کیونکہ جن لوگوں کو بھی تھوڑا بہت شعور آ جاتا ہے، سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ ان سے سوال کرتے ہیں اور دلیل مانگتے ہیں، اور دلیل مانگنا، سوال کرنا وہ ان کو برا لگتا ہے، پھر فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی عقل لڑاتے ہیں، اور ساتھ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کو جس طرح پڑھایا ہے اشتیاق صاحب نے، مسعود صاحب نے، آپ اس پر دھیان دیں، اپنی عقل نہ لڑائیں، یعنی اپنی تحقیق نہ کریں، آپ کو جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے آپ بس اسی طرح کریں، آپ تقلید کریں۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ہم جماعت المسلمین کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، حقیقت میں دشمنی یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جہاں جہاں جو چیزیں قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح کی جائے تو یقیناً یہ بہت بہترین جماعت بن سکتی ہے اور یہ ترقی کرتے رہے گی۔ لیکن اگر غلطیوں کی اصلاح نہیں ہوگی اور جیسے معاملہ چل رہا ہے، شروع سے جو کچھ لکھا گیا ہے اور اس کو وحی کی طرح بالکل منعن برحق سمجھا جائے اور اس میں اصلاح کی گنجائش نہ سمجھی جائے تو یقیناً یہ جماعت کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔